اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم، جس نے اپنے 3 بچے بھیجے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے، کانوا لہ حصنا حصینا من النار، وہ 3 بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے نجات کے لیے مضبوط آڑ بن جائیں گے۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قدمت اثنین، آقا میں نے اپنے 2 بچے بھیجے ہیں۔ قال واثنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بچے بھی جہنم سے آڑ بنیں گے۔ قال ابی بن کعب سید القراء، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قاریوں کے سردار ہیں، انہوں نے عرض کیا، قدمت واحدہ، آقا میں نے 1 بچہ بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وواحدہ، 1 بچہ بھی جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ ولیکن انما ذاک عند صدمۃ الاولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بچے تب آڑ بنیں گے جب پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے، یعنی جب صدمہ پہنچے، جب تکلیف پہنچے، اس پہ صبر کر جائے، وویلا نہ کرے، شور برپا نہ کرے، تو یہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آڑ بنیں گے۔ جب بچے فوت ہو جاتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے برداشت کر جائے، صبر کر جائے، تو اللہ رب العالمین ان بچوں کو نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جب صدمہ پہنچتا ہے دھاڑے مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جب رو 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 کے تھک جاتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں، صبر تو وہ ہے کہ تکلیف پہنچتے ہی برداشت کر لے، واویلا نہ کرے، اللہ کا گلہ شکوہ نہ کرے، جزا فضا نہ کرے۔ تو فرمایا اس صبر پہ اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی حال آ گیا، بچہ فوت ہو گیا، اب اس نے رونا پٹنا شروع کر دیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اب بے صبری سے، چیخنے چلانے سے اس کا بچہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اپنی آخرت مفت میں ضائع کر بیٹھے گا۔ صبر کرنے پر جو انعام ملنے والا تھا اس انعام کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اگر کوئی صدمہ پہنچا، بچہ فوت ہو گیا، تکلیف ہے، دکھ ہے، صدمہ ہے، لیکن برداشت کیا، صبر کیا، اور اس صبر پر اللہ رب العالمین اس بچے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ دیکھو جب کوئی فوت ہو جائے، ان کے غم میں، ان کے دکھ میں آنکھوں سے آنسوں کا آ جانا یہ جرم نہیں، رونا یہ جرم نہیں، دل غمگین ہو جانا یہ جرم نہیں، لیکن زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم، وہ جب انتقال کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں، گود مبارک میں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ اشک بار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہ کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہے۔ یعنی غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ ایک جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، جدائی ہے، فراق ہے، لیکن بیہودہ ناشستہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، دھاڑے نہیں مارنے چاہیے، ٹکرے نہیں مارنے چاہیے، سینہ نچینا چاہیے، کپڑے نہیں پھاڑنے چاہیے، دیواروں کو ٹکرے نہیں لگانے چاہیے، ایک دوسرے کے گلے پہ لگ کے شور برپا نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اپنی آخرت کے انعامات کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگو، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اب یہ تو ان کی وفات پر انعام ہے، جو چھوٹے بچے ابھی نابالغ نہیں ہیں ان پہ صبر کرنے سے اتنے بڑے انعام مل رہے ہیں، اور جن کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے، جن کے جوان فوت ہو جائیں، وہ جو اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ صبر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو کتنا بڑا انعام عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے پہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا بڑے بچے پہ صدمہ ہوتا ہے، جوان بیٹے کے جنازہ اٹھنے پہ صدمہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹے صدمے پہ اللہ اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں، بڑے صدمے پہ جو صبر کرے گا اللہ کتنا انعام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جس کے وقت پورا ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے، ہمیں بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور دنیا سے جانے والوں کے لیے استغفار اور دعا کرنی چاہیے۔